محمد ناول فگار عشقم اسکلم زویا لیاقت۔ قسط نمبر 14۔ او بیٹا یہ سب کیا چل رہا ہے؟ اس نکرانے کے ساتھ وہ کشمالہ بیگم کی بات کاٹتے ہوئے گویا ہوا تھا۔ پہلی بات تعبیر میری بیوی ہے۔ اس کے الفاظ نے مانا سب کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی تھی۔ بس ندیم اور حرب نہیں چونکتے، وہ واقف تھے اس کے نکاح سے۔ زونے کی آنکھوں سے پانی سارے بند توڑ کر باہر نکلا تھا۔ یہ تم جانتے ہو کیا کہہ رہے ہو تم؟ نور صاحب غصے سے تل ملا اٹھے تھے۔ میرا پوتا بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ پیچھے سے روک دار لہجے پر سب ٹھٹکے تھے۔ شہنشاہ کاظمی لاؤنج میں داخل ہوئے تھے۔ نور صاحب کی پیشانی پر پسینے کی چھوٹی چھوٹی بوندیں ابھری تھیں، جبکہ آغا صاحب خوش دلی سے انہیں گلے لگاتے رہے تھے۔ وہ شفقت سے آغا صاحب کو کندھے سے پکڑتے گلے لگا چکے تھے۔ گھر کی سبھی عورتوں نے جلدی سے سر پر دوپٹہ لیا تھا۔ تعبیر گھبرائی ہوئی اس کا ہاتھ دبا گئی تھی، جس پر اس نے دھیرے سے اس کا ہاتھ دبا کر اسے تسلی دی تھی۔ میں مرجان اور زہرا کے نکاح سے واقف ہوں۔ یہ نکاح میری مرضی سے ہوا ہے، وہ سرد بھاری آواز میں کہتے ہوئے سب کے سر پر بجلی گرا چکے تھے، جبکہ لفظ زہرا پر تعبیر نے انجان نظروں سے مرجان کو گھورا تھا۔ زہرا نام سن کر سب حیرانی سے ایک دوسرے کو دیکھ گئے تھے، جبکہ منور صاحب کے ہاتھ ٹھنڈے پڑ گئے تھے۔ اس کا نام سن کر وہ خالی گھونٹ بھر حلق تر کرتے ہوئے کشمالہ بیگم کی جانب دیکھ گئے تھے، جو انہیں نفی میں سر ہلاتے ہوئے کوئی اشارہ کر گئی تھی۔ مرجان اور زہرا کا نکاح بچپن میں ہی طے ہو چکا تھا، اس بات کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ صوفے پر بیٹھتے ہوئے منور صاحب کی طرف اشارہ کر گئے تھے، جو کسی بت کی طرح ہلنے کے قابل نہیں لگ رہے تھے۔ پھر کس کی اتنی جرأت ہوئی کہ میرے فیصلے کے خلاف جا کر مرجان اور زنیرہ بی بی کی شادی کا فیصلہ کیا گیا؟ وہ کرخت لہجے میں کہتے ہوئے سب کو نظریں جھکانے پر مجبور کر گئے تھے۔ زنیرہ غصے سے آگے بڑھی تھی، مگر آفرین بیگم نے اس کا بازو پکڑ کر اسے روکا تھا۔ وہ شہنشاہ کاظمی کے غصے سے واقف جو تھی۔ بابا صاحب پچھلے 10 سالوں میں جو کچھ ہوا، اس کے بعد میں چاہتا تھا مرجان ماضی بھلا کر آگے بڑھے، اور اس لیے زہرا اس کا ماضی نہیں، وہ زندہ سلامت ہے اور اس کے ساتھ ہے۔ الفاظ کا استعمال سوچ سمجھ کر کیا کرو، وہ دو ٹوک لہجے میں کہتے ہوئے وہ منور صاحب کی بولتی بند کر چکے تھے۔ گھر میں شادی کی جو تقریب تھی وہ وقت کے مطابق ہی ہوگی۔ نکاح کے وقت پر نکاح کروایا جائے گا۔ کل ولیمے کی تقریب میں پورا پاکستان نہیں، پوری دنیا دیکھے گی۔ کاظمی خاندان کے چشم و چراغ ہماری بیٹیوں کی شادی کی تقریب ہمارے بیٹوں کی شادی کی تقریب کی شان و شوکت کے ساتھ رونمائی ہوگی۔ وہ حکم دے کر اٹھے تھے، اور بچپن میں ہم نے حرب شاہ اور زنیرہ بی بی کا رشتہ طے کیا تھا۔ اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے آج نکاح کے وقت پر ان دونوں کا نکاح پڑھوایا جائے، اور یہ ہمارا شہنشاہ کاظمی کا آخری فیصلہ ہے۔ وہ اتنا کہہ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے تھے۔ سب کو مانو سانپ سونکھ گیا تھا۔ کیا کہہ کر گئے ہیں دادو؟ سب زنیرہ کے چیخنے پر اس کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ منور صاحب نے اسے چپ کروانے کے لیے گلے لگایا، مگر وہ غصے سے انہیں پیچھے دھکا دے چکی تھی۔ ہونک بنی وہ مرجان کے سامنے آئی تھی۔ ہمت کیسی تمہاری مجھے دھوکہ دینے کی؟ ارے مجھ پر اس نکرانی کو ترجیح کیسے دے سکتی ہو تم؟ مرجان کاظمی اس کے سامنے آتے ہوئے ٹوٹے لہجے میں بولے، یہ سب آپ کے ڈیڈ اور موم کی وجہ سے ہوا۔ پوری مس انڈرسٹینڈنگ وہاں سے شروع ہوئی۔ کشمالہ بیگم کی طرف سے اشارہ کرتے ہوئے وہ سنجیدگی سے بولا تھا، جو دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے نام میں سر ہلا گئی تھی۔ شادی نہیں سودا ہو رہا تھا، اور محبت کے نام پر سودے سے کی گئی شادی منظور ہوتی آپ کو؟ وہ گمبھیر لہجے میں کہہ کر اس کا دل توڑ گیا تھا۔ وہ سرخ آنکھوں سے کشمالہ بیگم کی طرف اور منور صاحب کی طرف دیکھ گئی تھی، کیونکہ اس نے ایک بار بھی جاننے کی کوشش نہیں کی تھی کہ انہوں نے مرجان کو شادی کے لیے کیسے منایا تھا۔ میں یہ ڈرامہ نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر مجھے فورس انہوں نے کیا۔ اپنے جواب اپنی ماں سے اور اپنے ڈیڈ سے طلب کریں، اور آخری بار کہہ رہا ہوں، تعبیر میری بیوی ہے، اور اگر کسی نے اسے اس حق سے محروم رکھنے کی کوشش کرنے کی بھی کوشش کی تو سب کو جلا کر راکھ کر دوں گا۔ سخت لہجے میں کہتا ہوا وہ اس کا ہاتھ تھام کر اپنے کمرے کی طرف جا چکا تھا، جبکہ تعبیر نے خالی نظروں سے اس کی جانب دیکھا، جو پورے گھر والوں سے اس کی خاطر لڑ چکا تھا۔ زنیرہ تیز قدموں کے ساتھ حرب کے کمرے کی طرف گئی تھی، کیونکہ ان کا کمرہ ایک ہی فلور پر تھا۔ سب نے سمجھا وہ اپنے کمرے کی طرف گئی ہے۔ دروازے پر دستک سن کر وہ دوسرے کان سے ہینڈ فری نکال کر دروازہ کھول چکا تھا۔ دھڑ سے دروازہ بند کرتے ہوئے وہ اس کی شرٹ کا گریبان پکڑ چکی تھی۔ خوش تو ہو گئے تم اور تمہاری ماں؟ وہ روتے ہوئے چیخی، جس پر وہ اس کا ہاتھ گریبان سے نکالتے ہوئے اسے سرد نظروں سے دیکھ چکا تھا۔ مجھے نفرت ہو گئی ہے تم سے، میرے اور مرجان کے بیچ آنے والے تم ہو۔ بچپن سے تم سے اتنی نفرت کرتی آئی ہوں کہ بتا نہیں سکتی۔
अरे मैं तुम्हारी तरफ देखती हूँ तो मेरा खून खोलने लगता है, उसे धक्का देती हुई वो चीख कर बोली थी, मगर वो संजीदगी से बस सुन रहा था। तुम खुद खुद मना करोगे इस निकाह से, याद रखना। अगर मेरा तुमसे निकाह हुआ मैं जान ले लूंगी अपनी। उंगली दिखाते हुए वो सुर्ख आंखों से उसे देख गई थी। ये क्या कह रही हो तुम, वो देरी से बोला था। अनजान बांध रहे हो ना। उसे गिरेबान से पकड़ते हुए वो जोरदार थप्पड़ उसे मुंह पर मार चुकी थी। दिमाग खराब है तुम्हारा। काली स्याह आंखों में एक तूफान सा उठा था। वो उसे बाजू से पकड़ते हुए गुस्से से चिल्लाया था, दिमाग खराब ही तो है मेरा। क्यों आखिर क्यों घटिया शख्स, तुम मेरे और मरजान के बीच आ गए। आई स्वीर अगर तुम्हारा मेरे साथ निकाह हुआ मैं तुम्हारी जिंदगी अजाब बना दूं। मुझे पर सिर्फ मरजान का हक है। सुन रहे हो तुम। हकारत भरी नसों से वो उसे धक्का देकर पीछे हटा था। जस्ट आउट। दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए वो दौड़ा। तुम्हें जीने लायक नहीं छोड़ूंगी मैं हरब शाह, तुम्हारी जिंदगी जहन्नम बना दूंगी। वो चीखती चिल्लाती हुई बाहर निकली थी। वो सरदा भरते हुए सोफे की पोस्ट पर सर गिराते हुए आंखें मूंद गया था। ज़ारा ज़ारा, लफ्ज़ ज़ारा उसके जहन में बुरी तरह गूंज रहा था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा सा छा रहा था। वो उसे अपना वजूद भारी महसूस हो रहा था। सोफे के सहारे लगती हुई वो सर पकड़ गई थी। वो जो कोट उतार कर सोफे पर रखने के लिए पीछे मुड़ा था, उसके गिरने से पहले उसे थाम चुका था। वो आधी बंद आंखों से उसका चेहरा देखती हुई बेहोश हुई थी। उसे उठाकर बेड पर लेटाते हुए वो डॉक्टर का नंबर डायल करते हुए उसकी पेशानी पर हाथ रख किया था। उसका सर बहुत गर्म था, शदीद बुखार था। डॉक्टर को फौरन आने का कहकर वो उसका हाथ अपने हाथों में लेते हुए संजीदगी से उसके जानिब देख रहा था। वो बेहोशी में कुछ बुड़ नहीं हमें मत लेकर जाओ, नहीं छोड़ दो जान, वो लरजते हुए कराह गई थी। जबकि 13 साल बाद उसके लबों से अपना बचपन का नाम सुनकर उसके सूखे बंजर दिल पर जैसे बारिश की पहली बूंद गिरी थी। मैं साथ हूँ, कुछ नहीं, वो रिलैक्स। उसका हाथ धीरे से दबाते हुए वो उसके कान में सरगोशी कर चुका था। वो लंबा सांस लेते हुए पुरस्कून होती। फोन की रिंगटोन बजने पर वो बगैर नंबर देखे कॉल कॉन्टैक्ट करते हुए फोन संजीदगी से कान से लगा चुका था। निकाह मुबारक हो डैम। 4 लफ्ज उसका खून गर्म कर चुके थे। वो लब भीनते हुए उस मासूम वजूद को देखकर खुद को कंपोज कर गया था। मानना पड़ेगा तुम्हारी चालाकी को डेमन, मगर अफसोस तुम मेरे सारे पत्ते नहीं देख पाए। तुम्हारी बचपन की मोहब्बत तो तुम्हें मिल गई, मगर अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है उसे हासिल नहीं कर पाओगे। क्या कहना चाहते हो, धीमे लहजे में बोल रहा था, क्योंकि उसकी कुल कायनात इस वक्त सो रही थी। हाँ, अरे तुम्हारी ज़ारा बेटा, तुमने सोचा नहीं कि उसे तुम याद क्यों नहीं हो, उसे वो घर याद क्यों नहीं, वो अपने रिश्तेदारों को क्यों नहीं पहचान पाए। मरजान ने संजीदगी से सोई हुई ताबीर को देखा। पिछले 10 सालों में उसके साथ बहुत गलत हुआ। उसे ऐसी दवाइयाँ दी गई हैं जिनसे उसका ब्रेन वॉश हो चुका है। वो मुट्ठी भींच से बेड से उठा था, मगर वो बेहोशी में उसकी उंगली थाम गई थी, जिस पर वो मजबूरन गुस्सा पी गया था। तुमने देखा है ना उसे पैनिक करते हुए, वो यकदम बेहोश हो जाती है ना, और उसे पैनिक अटैक आते हैं बेटा। और तुम्हारे शख्स की वजह से पता है क्या हुआ, उसकी पास्ट मेमोरी कंप्लीटली ब्रेन से रिमूव हो गई। दूसरी तरफ से जोरदार कह का सुनाई दिया था। वो संजीदगी से आंखें बंद कर चुका। और सबसे प्यारी बात, अगर तुमने उसे उसके माजी से मुताबिक कुछ भी याद दिलाने की कोशिश की तो वह पैनिक अटैक सदमा सह नहीं पाएगी और फौरन से मर जाएगी। उसकी हेजल आंखों में दहशत उभरी थी। गुस्से और जुनून से उसका हाथ कांपा था। गेम तो अभी शुरू हुई है। तुम्हारी फैमिली और तुम्हारे जाने जहाँ के अलावा और बहुत कुछ दाव पर है, और देखता हूँ तुम किस किस नुकसान की भरपाई करते हो। कॉल डिस्कनेक्ट हो गई थी। वो गुस्से से फ़ोन को मुट्ठी में दबा गया था। आह, वो सर पकड़ते हुए आंखें खोल गई थी। वो सब गुस्सा भुलाकर उसकी तरफ देख गया था, जो उसे अपने पास बेड पर बिठा देखकर गुस्से और खौफ से बोझल हुई थी। मैं नहीं जानती ये कौन सी गेम्स आप मेरे साथ खेल रहे हैं। एक बात याद रखिएगा सर, मुझे आपसे बेहद नफरत है और उसे आप मोहब्बत में नहीं बदल पाएंगे। वो आंख में आंसू लिए उसे अपने जज्बातों से बावर करवा चुकी थी। मिर्जान काज़मी को अपने दिल में उठता दर्द बखूबी महसूस हुआ था, मगर वो उसके नफरत के लायक था। अब तक उसने बेहद जुल्म किए थे, उस पर उसे पूरा हक था उससे नफरत करने का। यानी डॉक्टर के साथ अंदर आई थी। वो संजीदगी से बेड से उठा था। ताबीर ने आखिरी बार उसे देखकर नजरों का रुख बदला था। उनको सख्त बुखार, इतना बुखार कैसे हो गया? डॉक्टर ने मरजान की तरफ देखकर सवाल किया। कल रात बारिश में भीगी थी और रात ठीक से सोई नहीं। वो पैंट की पॉकेट में हाथ डालते संजीदगी से बता गया था, जबकि याले ने दोनों हाथों को देकर मुंह पर हाथ रखकर हंसी को रोका था। ताबीर ने कुफा से उसकी तरफ देखा, जो बगैर परवाह की सब बोल चुका था।
یہ دوائیاں استعمال کریں, جلد ہی ٹھیک ہو جائیں گی, میں انجیکشن لگا رہتا ہوں. وہ گھبراتے ہوئے اٹھی تھی. انجیکشن کا نام سن کر یالے اب کی بار ہنس پڑی تھی. ڈاکٹر آپ مجھے دیں, میں لگا دوں گا. وہ انجیکشن لیتے ہوئے سنجیدگی سے بولا, جس پر تعبیر کی خوف زدہ نظریں ڈاکٹر سے مجان پر منتقل ہوئی تھی. ضرور. ڈاکٹر نے انجیکشن اس کے حوالے کیا. یالے مسکراتی ہوئی دونوں کو اکیلا چھوڑ کر ڈاکٹر کے پیچھے چلی گئی تھی. ہم انجیکشن نہیں لگوائیں گے, وہ گڑ بڑا کر کہتی ہوئی کمفرٹر خود کو لپیٹتے بولی. وہ سپاٹ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے انجیکشن نکال رہا تھا. ہم نے کہا ہم نہیں لگوائیں گے, آپ کو سنائی نہیں دیتا. وہ گھبرا کر پیچھے ہوئی تھی. اس کا سر بیٹھ کے کراؤن سے لگا تھا. اور میں نے کہا آپ لگوائیں گی, وہ دھیرے سے کہتا ہوا اس کے ہارٹ بیٹ بڑھا چکا تھا. ہمیں سوئی سے ڈر لگتا ہے. وہ خشک ہونٹوں پر زبان پھرتی ہوئی گڑ بڑا کر بولی تھی. ابھی وہ اس کی طرف بڑھا ہی تھا کہ وہ فلک شگاف چیخ مار چکی تھی. بیچاری آفرین بیگم پریشانی سے اندر آئی تھی, مگر سامنے کا منظر دیکھ کر وہ مسکرائے بغیر نہ رہ سکی. وہ آنکھوں پر کوشن دیے چھپ رہی تھی, اور وہ انجیکشن اٹھائے سپاٹ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا. بیٹا بالکل درد نہیں ہوگا. اس کی آنکھوں سے کوشن ہٹاتے ہوئے آفرین بیگم نے نرمی سے کہا. وہ دانت پیستے ہوئے مرجان کو گھور رہی تھی. اس کا بس نہیں چل رہا تھا, ورنہ فوراً بھاگ جاتی. آفرین بیگم نے اس کا بازو پکڑا تھا. وہ ڈر سے آنکھیں بند کر چکی تھی, مگر کچھ ہی سیکنڈ بعد کچھ محسوس نہ ہونے پر وہ آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھ چکی تھی, جو انجیکشن لگانے کے بعد خالی انجیکشن ڈسٹ بن میں ڈال چکا تھا. دیکھو بیٹا پتہ بھی نہیں چلتا, آفرین بیگم نے شفقت سے اسے سر پر ہاتھ پھیر کر کہا. وہ سنجیدگی سے اسے دیکھتے ہوئے کمرے سے جا چکا تھا, جس نے ایک انجیکشن لگواتے ہوئے پورا گھر سر پر اٹھایا تھا. بیٹا آؤ, میں تمہیں تیار کروا رہتی ہوں. آج علیزہ اور دائم کا نکاح ہے, گھر میں مہمان آئیں گے. تم بہو آخر اس گھر کی, اور اس کے بعد آرام کر لینا. آفرین بیگم اسے زبردستی لے کر گئی تھی جہاں علیزہ کو پروفیشنل تیار کر رہی تھی. اپنے غصے کو قابو میں رکھو منور, کشمالہ بیگم نے دھیرے سے کہا, جس پر منور صاحب خاموش ہوئے تھے. میں جانتی ہوں بہت بڑا ہنگامہ ہوا ہے, لیکن اگر آپ نے جذبات میں آ کر کچھ کر دیا تو ساری اصلیت سامنے آ جائے گی, اور پھر اس گھر میں قدم رکھنے کے لیے بھی ترسو گے. میری پوری محنت پر پانی پھر جائے گا. پیشانے پر آئی سلوٹیں میک اپ سے چھپاتی ہوئی وہ چالاکی سے منور کو سمجھا رہی تھی. ہم یہ شادی اس لیے کروانا چاہتے تھے کہ وہ تمہارا داماد بن جائے, مگر ایسا نہیں ہوا. خیر اب وہ لڑکی لوٹ آئی ہے. جیسا شہنشاہ صاحب چاہتے ہیں ویسا ہی ہونے دو, انہیں بھڑک نہیں لگنی چاہیے. ہمارا پلان کیا ہے؟ وہ جیولری پہنتی بولی. اور اپنی بیٹی کا کیا کروں؟ منور صاحب نے سر پکڑتے ہوئے کہا. اسے میں سنبھالوں. مرر میں دیکھتے ہوئے وہ مسکرائی تھی. کوئی ضرورت نہیں ہے. آفرین بیگم کی آواز پر دونوں حیرانی سے دروازے کی جانب دیکھ رہے تھے. کیا وہ سب سن چکی تھی؟ وہ میری بیٹی ہے, میں اسے سنبھال لوں گی. اور جہاں تک بات وڈیرا سائیں کی ہے, وہ بالکل ٹھیک کہہ گئی. میری بچی کی شادی حرب سے ہوگی. میں کنے سا کو زبان دی تھی. وہ منور کی طرف دیکھتے ہوئے بولے, جو انہیں آنکھیں دکھاتے ہوئے زیر لب کچھ بڑا گئے تھے. وہ اتنا کہہ کر وہاں سے جا چکی تھی. کشمالہ بیگم اور منور صاحب کو کشمکش میں ڈال کر, مجھے معلوم نہیں تھا کہ اس کے منہ سے زبان بھی ہے, کہ اس کے منہ میں زبان بھی ہے. کشمالہ بیگم نے منور صاحب کی طرف تان سے دیکھ کر کہا, جس پر وہ اور غصہ ہوئے تھے. آفرین بیگم پر علیزہ سہیل, والد سہیل احمد, حق مہر 20 لاکھ سے کر راج الوقت. کیا آپ کو دائم آغا شاہ سے یہ نکاح قبول ہے؟ سرخ ہیوی برائڈل لہنگے میں ملبوس, وہ عروسی ملبوسات کے ساتھ گولڈن ہیوی جیولری میں ڈارک برائڈل میک اپ کیے بے حد حسین لگ رہی تھی. وہ مسکراتے ہوئے سامنے لگے گولڈن پردے کے اس پر بیٹھے اپنے محرم کو دیکھ گئی تھی. نظر اٹھا کر محبت بھری نگاہوں سے اسے دیکھ گیا تھا. وائٹ کرتا سوٹ میں وہ انتہا کا ہینڈسم لگ رہا تھا, مگر غرور نہیں تھا. نظروں میں قبول ہے, وہ دھیمے لہجے میں بولی تھی. دائم آغا, ولد آغا خان, حق مہر 20 لاکھ. سکھ کر رائج الوقت. کیا آپ کو علیزہ سہیل سے یہ نکاح قبول ہے؟ وہ شرماتے ہوئے نظریں جھکا گئی تھی. قبول ہے, وہ مسکرا کر فوراً بول پڑا تھا, جس پر سب مسکرائے تھے. آخر اسے اپنی محبت ملی تھی. جب سے اسے معلوم ہوا تھا علیزہ ہی اس کی شریک حیات ہے, وہ کسی اور لڑکی کے بارے میں سوچنے سے بھی کتراتا تھا. لمبے انتظار کے بعد آخر اسے اس کی منزل نصیب ہوئی تھی. آغا صاحب منور صاحب کو گلے لگا کر مبارکباد دے. جب وہاں دوسری طرف آفرین بیگم اور قصاب بیگم خوشی سے گلے ملی تھیں. کشمالہ بیگم کے چہرے پر بھی خوشی جھلک رہی تھی. اتنا بھاری لہنگا, وہ لڑکھڑاتی ہوئی صوفے سے اٹھی تھی. اسے کسی نئی نویلی دلہن کی طرف سجایا گیا تھا. آفرین بیگم کے کہنے پر وہ بیچاری سنبھال نہیں پا رہی تھی. ہیوی جیولری اور اتنے
एक्सपेंसिव लहंगे को अचानक से पूरे रूम की लाइट चल गई थी। वो खौफजदा से उसे पास देखते बाहर जाने का रास्ता तलाश कर रही थी। कौन है? जब उसे अपनी कलाई पर कुछ रेंगता हुआ महसूस हुआ, वो कांपते हुए पीछे आंखें बंद कर गई थी। उसे सख्ती से खींचकर किसी ने दीवार से लगाया था। इससे पहले वो चीखती, उसके मुंह पर हाथ रखते हुए मुखालिफ ने उसकी चीख को गले में ही दफन कर दिया था। वो किसी पिंजरे में बंद चिड़िया की तरह फड़फड़ाई थी। आखिर वो करना क्या चाहता था? उसकी कलाई को सख्ती से मरोड़ा गया था, जिस पर वो बेबसी से सिसकी थी। ख़वातीनो हज़रात, वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ के अपडेट सबसे पहले मिल सकें। खुदा हाफिज़।